عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين فيصلي فليتوجز فيهما. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے جمعہ کی نماز کے لیے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور ہلکی سی نماز 2 رکعت پڑھ لے. وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا اس میں اختصار کر کے چھوٹی سی مختصر نماز پڑھے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو امام شافعی کا اسی پر عمل ہے. لیکن ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور تمام جمہور فقہاء کہتے ہیں یہ خطبے کے دوران کوئی چیز نہ پڑھی جائے کیونکہ دوسری حدیث ہمارے پاس موجود ہے. وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ جب امام خطبے کے لیے خطبہ دے رہا ہے اس وقت جو ہے نہ نماز پڑھی جائے گی نہ کوئی بات چیت ہوگی. اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی اگر امام خطبہ دے رہا ہے کسی نے کہا کہ خاموش رہو اس کا جمعہ نہیں ہوا. امام خطبہ دے رہا ہے کسی نے بات کی تو گدھے کی طرح. تو یہ ساری چیزیں ہیں ان سب کی روشنی کے اندر ہمارے امام صاحب اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور تمام جمہور یعنی اکثریت جو ہے ائمہ کی فقہ کی کہتی ہے کہ خطبے کے دوران نہ نماز پڑھی جائے گی اور نہ کوئی کلام کیا جائے گا. اب پھر یہاں ایسی حدیث آگے صحیح حدیث ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت ساری صحیح حدیثیں منسوخ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں. بہت ساری صحیح حدیثیں اس کی جو ہے سند کے لحاظ سے صحیح ہو گئی لیکن معنی اور مطلب کے لحاظ سے وہ کیا چلتی رہی کہ بند ہو گئی وہ بھی ہے نا صحیح حدیث ہے. کوئی شخص جو ہے آگ سے پکائی ہوئی چیزیں کھائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے. صحیح حدیث ہے. تو آپ کھانا کھاتے ہیں وضو کر کے آنا پڑے گا آپ. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے وسلم خود جو ہے مسجد کے باہر جو ہے گوشت پک رہا تھا گوشت کی ہانڈی چڑی تھی گوشت پک رہا تھا آپ جا کے کھاتے ہیں پھر آ کے نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کے وسلم پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھاتے ہیں. تو معلوم ہے کہ جو پہلی بات کہی تھی آپ نے وہ منسوخ. تو اس طرح کئی احادیث جو ہے منسوخ ہیں وہ پہلے زمانے کی. تو اسی طرح سے اس حدیث کے بارے میں بھی یہی کلام کیا گیا ہے کہ اس زمانے کی جبکہ جو ہے اللہ کے رسول مختصر لوگ تھے آپ مطلب جو ہے امام خطبہ دے رہے ہیں امام خطبے کے لیے بیٹھا ہے یہ ہو سکتی بات بھی ہو سکتی ہے. خطبہ شروع نہیں کیا بیٹھا ہے ابھی اس وقت کوئی آیا ہے تو جلدی سے نماز پڑھ لے کے آ جائے بس. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تحیۃ المسجد پڑھنا واجب ہے جب بھی مسجد میں جائے. ہمارے پاس صرف مستحب ہے تحیۃ المسجد کو واجب کرنا. اب ان کہتے ہیں امام صاحب ہیں ان کا مسلک ہے کہتے ہیں ہم کیا بول سکتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں. ہمارے پاس جو ہے تحیۃ المسجد جو ہے واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. ان کے پاس واجب ہے اس لیے خطبہ بھی ہوتا ہے کچھ بھی ہو پہلے تم 2 رکعت پڑھو اس کے بعد جاؤ یہ ان کا کہنا ہے. اور ایک حدیث میں وہی اسی وقت دوسرے انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں تو آپ پوچھتے کہ تم نے نماز پڑھی نماز پڑھو اللہ کے حضور. تو شاعرین نے لکھا ہے کہ اس وقت تک آپ خاموش بیٹھے اللہ کے خطبہ نہیں دیا وہ نماز پڑھ کے آ گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ شروع کیا. یہ بھی واقعہ ہے. اب مختصر لوگ ہوتے تھے مختصر لوگ ہیں بھائی آدھے فلاں آدمی انہیں آ رہا ہے دیکھتے رہتے نا کہ یہ لوگ آتے تھے روزی کے اسی انداز سے اللہ کے بیٹھے رہے ممبر پہ بیٹھے رہے اس کے بعد آپ نے خطبہ شروع کر دیا. تو یہ سب تشریحات کی گئی اس طرح سے اس حدیث کے بارے میں. اب لوگ صرف حدیث لا کے پیش کرتے حدیث میں کیا نہیں کیا تھے بولا حدیث میں لاؤ. اب لوگ حدیث دیکھ کے پریشان ہوتے رہے کیا صاحب حدیث میں ہے جی نماز پڑھنے کا تمہیں کیا روک رہے کب روکا گیا تھا کب کیا تھا کس زمانے کی حدیث ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے جاننا عوام کے لیے مشکل ہے. اس لیے جو عمل اللہ کے رسول کا آخری میں رہا اس پر عمل کرنا ہے ہم لوگ اسی کو سنت کہتے ہیں. سنت جو استمراری عمل استمراری جو اس پر ہمیشہ آپ قائم رہے وہ سنت ہے. جس کو چھوڑ دیا وہ سنت نہیں بن سکتا یاد رکھو. تو یہی تو فرمایا کہ میری سنت کو پکڑو میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا ایک اللہ کی طرف میری سنت فرمایا آپ نے حدیث نہیں فرمایا. حدیث اور سنت میں بہت بڑا فرق ہے. حدیث میں اور سنت میں سنت پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے حدیث پر چلنے کے لیے کب کہا گیا ہے یہ بھی ذرا غور کرنے کی بات ہے. سنت پر چلو کس کی میری سنت پر چلو اور پھر میرے صحابہ کی سنت پر چلو یہ فرمایا آپ. تو صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے اللہ کیا کرے پہلے کیا کرے بعد میں کیا کرے یہ سب ان کو معلوم تھا. صحابہ کرام بھی خوب جانتے تھے کہ جو ہے کس وقت اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا پہلے آپ کا عمل ایسا تھا بعد میں ایسا عمل ہوا. اللہ کے رسول کا دین کے احکام ایک دم نازل نہیں ہوئے اللہ کے جو بھی کرتے تھے وہی کی طرح سے کرتے تھے. نہیں بات بھی ہم کو معلوم ہے نہیں
جو کام کرتے تھے وہی آنے کے بعد کرتے تھے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جو ہے جمعہ خطبہ جو ہے بعد میں کب ہوتا تھا؟ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، وہ بھی ہے. پہلے نماز پڑھتے تھے وہ بھی حدیثوں میں ہے. تو بہرحال جو ہے اس حدیث صحیح ہے. اس کے بارے میں جو ہے اس کی سند کے بارے میں کلام نہیں کرتے. کیا ہر صحیح حدیث پر چلا جائے گا؟ یہ سوال آتا ہے. کیا ہر صحیح حدیث پر چلیں گے؟ ٹھہر کے پیشاب کرنے کی حدیث صحیح ہے، ٹھہر پیشاب کرو. ٹھہر کے پیشاب کرنے کی حدیث صحیح ہے کہ نہیں بتاؤ، بتائیں گے ہم آپ کو. لے لو سب دن ٹھہرو پیشاب کرنا شروع کر دو بس. تو صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حدیث پر عمل کرنا ہی ضروری نہیں. میں کہہ رہا ہوں آگے قدم بڑھا کے سنت پر عمل کر رہا ہے. سنت کیا تھی اللہ کے لیے؟ تو یہ نقطہ آپ سمجھ لیں تو بہت ساری گمراہیوں سے آپ بچ جائیں گے. یہ نقطہ نہیں سمجھا تو آپ جیون حدیثیں پیش کرتے ہیں، گھبرا پڑتا ہوں. بھائی صاحب نے لاکھ مجھے حدیثیں دکھا، یہ 4 حدیثیں دکھا صاحب، میں کیا کرنا میں ادھر چلے گا. یہ کیا بول رہے ہیں ہم 25 سال 40 سال سے جو حدیثیں بول رہے ہیں. آپ کو کیا آپ کو حدیثیں بول رہے ہیں، سنت بھی بول رہے ہیں ہم لوگ. حدیث یہ اور سنت یہ، حدیث یہ سنت. کبھی کہ دونوں الفاظ جو مترادف استعمال ہوتے ہیں آلٹرنیٹلی، کبھی حدیث اور سنت. لیکن جو عمل آپ کا استمراری رہا وہ سنت کہلائے گا. جو صرف قول ہے وہ حدیث نہیں کہلائے گا. معلوم ہے؟ یہ اچھی طرح سمجھو. جو چیز منسوخ ہو گئی اس کو سنت کا درجہ نہیں ملے گا. سنت منسوخ نہیں ہوگی. سنت تو چلنے والا عمل، مستقل عمل جو آپ نے کیا وہ سنت ہے. یاد رکھو، مستقلاً جو عمل آپ نے کیا، جو چیز منسوخ ہو گئی وہ حدیث سے تعلق رکھنے والی تھی. حدیثیں منسوخ ہو گئی، کئی حدیث، ایک نہیں کئی حدیثیں منسوخ. ایسا بہت بڑا لسٹ ہے منسوخ حدیثوں کی. تو یہ بات اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیے ہیں تو حدیثوں جو لا کے آپ حدیثوں سے یہ کرتے رہتے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوں گے. ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے، پھر آپ کو تذبذب شروع ہے کیا کروں، یہ انہوں صحیح حدیث پیش کریں صاحب، ہمیں کون سی پیش کریں صاحب. یہ سوال صحیح. ہاں احادیث میں سنت ہے، احادیث کے اندر سنت ہیں. تو کبھی دونوں حدیث کے اندر دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، سنت اور حدیث. جو ہمیشہ کے لیے عمل چلتا رہا وہ سنت، جو منسوخ ہو گیا وہ حدیث نہیں بن سکتا. میجر فرق جو منسوخ ہو گیا سنت کئی بات ہے، اس کا عمل بھی ہے. کرے ہاں، جو ہمیشہ کرتے رہے، چھوڑا نہیں آپ نے، استمرار ہے پرپیچویشن جس کے لیے نا، پرپیچویشن جو ہمیشہ کرتے رہے تو سنت رہے گا. ہاں بہت ساری صحیح حدیثیں بخاری کی، مسلم کی، سب جو ہے منسوخ ہو گئی. پہلے ایسا بولے تھے اللہ کے، ہاں بعد میں منسوخ. پہلے آپ نے فرمایا تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا آپ. میں پہلے اللہ میں نے پہلے اس کا ایسا کہا تھا لیکن اب ایسا ہے، اب ایسا کرو. کلیئر کٹ وہ بھی ہے. صرف حدیث کا کسی چیز کا پایا جانا بخاری مسلم کے اندر یہ عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو لوگوں کو کیا کرتے ہیں بہکانے کے لیے، دیکھو حدیث میں، دیکھو حدیث میں، یہ بیچارے پریشان ہوئے صاحب ہمیں نہیں کر رہے نا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو آپ کے بالکل پیچھے آپ کی جو ہے ٹرو کاپی تھے. میں بول رہا ہوں ٹرو کاپی کا لفظ میں اپنے کر رہا ہوں. تو بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے اشب الناس سمتن دلن و ہدین، 3 الفاظ استعمال کیے، نمونہ، طریقہ، عادات و اخلاق. ہر لحاظ سے وہ وسلم کی کوئی کاپی تھا، آپ سے مشابہت رکھنے والا، ویری سملر، ویری اکین ٹو پروفٹ. کس لحاظ سے؟ عادات میں، اخلاق میں، نمونے میں. عبداللہ بن مسعود تھے، بالکل سامنے پیچھے ٹھہرتے تھے آپ. اور اللہ کے رسول نے آپ کہا تھا کہ بغیر اجازت کے آ جاؤ تم میرے گھر. قرآن میں ہے کسی کے پاس جاؤ تو اجازت لو. اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ تم بغیر اجازت کے آؤ میرے پاس. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے زور سے آمین کہی، ہم نے زور سے کہی. آپ نے آمین کا زور چڑھنے چھوڑ دیا بس. آپ نے رفع دین کیا، ہم نے بھی رفع دین کیا. آپ نے رفع دین چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا. اب کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر دلیل کیا چاہیے آپ؟ تو سنت یہ جو آپ ہمیشہ کرتے رہے وہ سنت ہے. جو ہمیشہ نہیں کرتے رہے چھوڑ دیا وہ حدیث بن گئی. ہے حدیث کتاب میں، صحیح کتابوں کی حدیث ہے. اب لوگ کرتے ہیں، کرنے دو، ہم کیا کریں، کہاں جھگڑتے بیٹھے ہیں. ہم صحیح طریقہ کیا آپ کو بتا رہے ہیں، انہوں کرتے ہیں تو کرنے دو، لیکن آپ کو جو گمراہ کرتے ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بات کلیئر ہو گئی ہے. تو جو ہے آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم بچپن سنتے تھے یہ 2 رکعت پڑھنا کہتے تھے بیٹھ کو، 2 رکعت پڑھنے کی حدیث ہے، 2 رکعت پڑھنے والی یہ چلتا تھا. تو یہ 2 رکعت پڑھنے کی حدیث جو ہے اس زمانے کی ہے جبکہ اللہ کے خود میں بیٹھ کے لوگوں کو بولتے تھے کہ آپ تو نبی تھے، آپ کلام بھی کر سکتے تھے نا، آپ کو کیا تھا؟ کوئی 2 رکعت پڑھ لو میاں، پڑھ لیا. آپ بیٹھے اللہ کے رسول بعد میں خطبہ شروع کیا. اب یہ صورتحال وہاں کا حدیث میں پوری ڈیٹیل سے نہیں آتی. تو یہ جو ہے 2 رکعت
جب خطبہ شروع ہوا ہے تو کوئی چیز نہیں پڑ جائے گی، کیونکہ خطبے کے اندر کوئی کلام کرنا ہی جب منع ہے، اور حدیث بھی ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اس پر نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی اور نہ کوئی بات کی جائے گی، لا صلاۃ ولا کلام، یہ صاف صاف یہ بھی حدیث ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، یہ حدیث دونوں کو ٹکرانی ہوتی ہیں کیا؟ دونوں کو ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا ہے، دونوں میں موافقت پیدا کرنا ہے۔ بہت ساری حدیث ایسی، ایک حدیث ایسی، ایک حدیث ایسی ہے، اب دونوں میں کیا ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں آپ؟ دونوں کے اندر موافقت پیدا کرنا ہے، تو موافقت پیدا کرنا یہ ہے کہ خطبے کو کچھ نہیں پڑھی جائے گی۔ پہلے آؤ 2 منٹ 5 منٹ پہلے آنے تم کو کیا ہوتا ہے، تم بعد میں پڑھ لو جو کچھ پڑھنا ہے۔ تو خطبے کل آئی تھی، کل آئی تھی خطبہ کسے کہتے ہیں، کل آ گئی بات سل سے آ گئی۔ کلام کو ایڈریس انگلش میں ہوتا ہے ایڈریس، تو اس میں جو ہے اللہ کی تعریف، حمد و ثنا ہو، اور پھر جو ہے درود اللہ کے درود السلام ہو، واعظ و نصیحت کی بات ہو، تو جو ہے مختصر سی ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو جو ہے وہ ہے کہ اگر صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دو خطبہ ہو جائے گا، لیکن صاحبین کے نزدیک جو ہے کچھ طویل کلام ہو۔ ہاں ڈفرینس پوچھ رہے ہیں آپ، مجھے وہ سمجھ میں آیا، میں کیا پوچھ رہی ہیں، ہم بیٹھ کے بات کرتے رہے تب بھی نہیں پڑھنا کیا؟ یہ پڑھ سکتے ہیں، ممبر پر بول رہے ہیں ایسا، ہاں ممبر پر جو ہوگا وہ خطبہ ہوگا، یہاں جو بیان ہوگا بیان بھی اس وقت پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی یہاں سننے کو 5 منٹ ٹائم دینا، دے دوں گا ٹائم پڑھنا بیٹھ سننے کا ہے نہیں، بیٹھ 5 منٹ ٹائم دینا سننا کا پڑھنا۔ عام طور پر وقت دیا جاتا ہے، یا پہلے دیا جاتا ہے یا بعد میں، بہرحال وقت دیا جاتا ہے۔ خطبہ جو ہے ممبر پر جو ہوتا ہے خطبہ ہوتا ہے، اور وہ صرف عربی میں ہونا چاہیے، چونکہ وہ اردو میں ہونے لگا اس کے بعد سمجھ چلتے ہیں اردو میں چلے تو اس کے بعد لوگ یہاں اردو میں چلتا تھا نہیں، چلو نماز بھی پڑھ لو، وہ بھی یہ چلنے لگا، تو پہلے وہ غلط بات۔ خطبہ کسی دوسری زبان کے اندر مکروہ تحریمی، خطبہ صرف عربی زبان میں ہوگا، کسی اور زبان میں خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ آپ بیٹھ کے سمجھاؤ، یہ کہاں سے لائے صاحب، یہ کالک بیٹنگ سے، یہ کون کاڑے تم نہ کہاں سے آئے؟ تو ارے صحابہ کے دور سے چل رہی بات، یہ جو بیان جو بول رہے ہیں یہ بھی ابو الدرداء جو ہے کون تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو ہریرہ، وہ آ کے کچھ نصیحتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جو وقت کے خلیفہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بولتے اچھا بس چلو بس نصیحت ہوگی نا، چلو بند کرو، جا کے ممبر بیٹھ جاتے تھے، وہاں سے اذان ہوتی، پھر جو ہے نا خطبہ دیتے تھے۔ تو یہ پہلے واعظ نصیحت کا جو طریقہ یہ بھی غلط نہیں ہے، یاد رکھو، سنت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ بیٹھ کے گھنٹہ بولتے ہیں صاحب کیا بس بس کرتے ہیں جی، ایک لے کو بول رہا ہوں، ارے 8 دن میں ایک مرتبہ کچھ واعظ نصیحت کی بات سننا چاہیے کہ نہیں؟ اب دوسرا اعتراض دیتا عربی میں خطبہ پڑھتا ہے، کیا سمجھتا ہے ہم نا، وہی باتیں بول رہے ہیں، کچھ تو واعظ نصیحت کی باتیں ہونا ہے کہ نہیں؟ 8 دن ایک بار سنو، وہ کہاں سے لائے تھے بیٹا بیٹھ کے بول رہے دیتا تو وہ بھی سنت کے مطابق صحابہ کے دور سے چل رہی بات۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے کچھ واعظ نصیحت کرتے تھے، پھر جو خلیفہ وقت ہوا کرتے تھے وہ خطبہ دے دیتا ہے۔ تو یہ صاحب جو سسٹم چل رہا ہے یہ سنت کے مطابق، یاد رکھو۔ تو جہاں اردو میں خطبہ ہے وہ غلط بات، جہاں بھی ہو رہا ہے غلط، یاد رکھو۔ وہ تمل ناڈو ادھر ادھر اس میں اپنی اپنی زبانوں میں دے رہیں گے تھے، وہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ ممبر پر جائیں گے تو آپ صرف عربی میں خطبہ دینا ہے، جو کرنا ہے پہلے کر لو، یہ جو کرنا ہے اگر ویسے لوگ بیٹھتے ہیں تو بعد میں سنا ان کو، دیکھو بھائی آج ایسی بات کہی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، بعد میں کر رہے ہیں وہی نماز کے بعد اب بیٹھنا تو لوگ نا بیٹھنا تو لوگ، اس لیے جو ہے کچھ لوگ پہلا بات کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ جو وہاں ہوگا وہ صرف ہوگا تو عربی زبان میں ہوگا، کسی غیر زبان میں نہیں ہوگا یار۔ تو ہمارے پاس جو امام صاحب کا مقرر کیا گیا تھا، یہ اس پر یہ کرائٹیریا تھی، یہ معیار پر کہتے ہیں اردو میں خطبہ دے سکتے ہیں صاحب، سال بھر اردو میں خطبے دے سکتے ہیں، یہ ایسے امام صاحب ہیں۔ ارے یہ تو عیب ہے کہ ہمارا، آپ سوچو جو امام صاحب کا مقرر کیا گیا تھا اردو میں، انہوں ممبر پر خطبے دے سکتے ہیں صاحب، سال بھر خطبہ دے سکتے ہیں ممبر میں، یہ ان کی جو ہے صفت بیان کر کے جو ان کو امام مقرر کیا گیا تھا۔ یہ کوئی ہنر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کے لحاظ سے غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا صحیح علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔